الرحمن الرحیم. معزز حاضرین آداب، سب کو خوش آمدید. میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں بھنڈارا ریسورس سینٹر کا، افتخار صاحب کا، آصف مالک صاحب کا، کہ وہ اہل علم کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے ہیں. ہر جنگ کے پلیٹ فارم سمجھے دوزخ کا ہی. معزز حاضرین، آصف ملک کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ گاہے بگاہے اہل علم فنون لطیفہ کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتے ہیں. ان کے بارے میں ایک شعر اکثر کہا کرتا ہوں، رپیٹ کر دیتا ہوں کہ زاہد کی نماز ہو کہ مہکش کی شراب، زاہد کی نماز ہو کہ مہکش کی شراب، دونوں کا مزہ با جماعت ہے صاحب. تو شکریہ آصف صاحب. مجھے بخوبی احساس ہے کہ آپ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس ہال کو مزید بہتر کرنے کی. ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے آپ جس مخیر دل کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ ہماری نہیں سنتے تو کم از کم ان لیڈرز کی سن کر اس ہال میں ایسی لگا دیں. معزز خواتین و حضرات، میں آپ سے رٹی رٹائی نمائشی باتیں نہیں کروں گا. جو میرے دل میں ایکسٹمپور دو تین باتیں آ رہی ہیں. میں نے نوٹس کافی لکھے ہوئے تھے. میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا چودھری صاحب کی وسادت سے، افتخار صاحب کی وسادت سے، کہ کسی طرح کی کتاب میرے ہاتھ آ جائے تاکہ میں ایک بامعنی گفتگو کر سکوں. مگر بدقسمتی سے کتاب تو نہیں ملی، مگر جو ایکسٹریکٹس ملے اس میں محترمہ نعیمہ ارشد اور ارشد عوان بھائی کے جو میں نے انٹروڈکشن پڑھا تو میں سمجھا کہ یہاں پہ حاضری نہ دینا کم طرفی ہو. ایسے اور میں نعیمہ بہن کے بارے میں کہوں گا کہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے. اور جو میں نے دیکھا پاکستان میں، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ان خواتین کو جنہوں نے قومی یا عالمی سطح پہ کوئی نمایاں کارہائے نمایاں ادب میں اور تاریخ میں اور فنون لطیفہ میں اور آثار قدیمہ میں سر انجام دیے. مجھے یاد پڑتا ہے جنرل ڈار کے زمانے میں کراچی سے ایک خاتون آئی تھی. مجھے ان کا نام واپس ذہن میں نہیں آ رہا، مگر انہوں نے یہاں جو قلعہ ہے اس کے حوالے سے 600-700 بچوں کو وہاں لے کر گئی تھی. اور پھر ان تاریخ کے حوالے سے اہمیت کا انہوں نے وہاں اظہار کیا تھا. اور زیادہ خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ میاں بیوی ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے ابن عشاء کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری اور میری بیوی میں بڑا اچھا ذہنی ہم آہنگی ہے. نیند کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور آرام مجھے آتا ہے. تو آپ اختلافی ہم نے کر دی عوان صاحب، وہ پھلی بڑی اچھی بات ہے. جب میں آپ کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو دو جملوں نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا. ایک تو یہ کہ it is a love labor of 7 years. That's very nice. اور دوسرا 7 سال کی ریسرچ. میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ میں بھی اس مرحلے سے بار بار گزرا ہوں. مجھے بچپن میں جب میں 14 سال کا تھا تو میرے والد نے ایک کتاب گفٹ کی تھی دی 100. تو ظاہر ہے 14 سال کے بچے کو اتنی ثقیل کتاب سے کیا دلچسپی ہو سکتی. وہ میں نے اٹھا کے پھینک دی. مگر پھر زندگی جو آگے ارتقاء کا سفر رہا، اس کتاب کو میں نے پڑھا اور پھر میرے ذہن میں ایک خیال سمایا کہ میں اگر یہ 100 عظیم آدمیوں کے بارے میں لکھا گیا تو میں 100 عظیم کھلاڑیوں کے بارے میں لکھوں. تو 100 عظیم کھلاڑیوں کے بارے میں پچھلے 25 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں. اور آپ یقین مانیں کہ ابھی بھی وہیں ہوں جہاں پہلے روز. تاریخ اتنی گورکھ دھندا آیا اور ایک اندھیرا جنگل ہے. جیسے ابھی عوان صاحب کو میں سن رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا. کوئی نمائشی آرائشی بات نہیں، اور اتنا جنون تھا ان کی گفتگو میں، اتنا پیشن تھا جیسے ایک بچہ اپنی نانی سے پرانے قصے سن رہا ہے.
ویسے ہی تجسس ان کے چہرے پہ تھا. مجھے بڑا اچھا لگا اور میرا جی چاہ رہا تھا وہ ان کے اندر کا جو علم ہے وہ عود کر رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ یہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. تو صاحبان علم کے پاس بیٹھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو میں دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے یہاں پہ موجود مختصر مگر اہل علم حاضرین کی جانب سے نعیمہ آپ کو اور ارشد آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ بڑے اس ملک میں جہاں میرے دوست نے بڑی اچھی بات کہی کہ انفارچونیٹلی مذہب کی آڑ میں ہم نے کلچر اور آرٹ اور ثقافت کو زمین میں دفن کر دیا. مگر آپ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھیں مذہب بہت نئی چیز ہے. مذہب کو آئے ہوئے 2-2.5 زیادہ سے زیادہ 3000 سال ہوئے جبکہ تہذیب اور ثقافت کروڑوں سال پرانی. تہذیب اور ثقافت وہ بنیاد ہے جس پہ مذہب کا چھرنکا تعمیر کیا. تو میرے خیال سے مذہب سے زیادہ تاریخ ثقافت تہذیب اہم ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جب نعیمہ کا سی وی پڑھ رہا تھا تو کچھ مجھے بڑی دلچسپ حیرت ہوئی ایک دو چیز. مثلا فیمیل ڈیجیٹل اسپیس. You know, I was very surprised and I wanted to know what does it mean and how does it expand. پھر ایک اور چیز جس نے مجھے بڑا فیسینیٹ کیا جب آپ کے بارے میں پڑھا کہ آپ روایتی موسیقی میں دلچسپی رکھتی ہے اور اس حوالے سے آپ کا کام. اب وہی جو میں کہہ رہا ہوں مذہب کی آڑ میں مولوی نے ہم پر ہر خوشی کی چیز حرام کر چاہے وہ موسیقی ہو جبکہ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند ہے. تو معزز حاضرین جو لوگ موسیقی کو حرام سمجھیں ان سے کبھی بھی بحث نہ کریں کیونکہ ان میں صوتی تہذیب اور جمالیاتی حسن کا شعور ہی موجود ہے. ان جیسے لوگ جو ہیں ایک ایسے ناقدر معاشرے میں جہاں علم ادب مولوی آپ کو کیا دے علم بیزاری عورت سے نفرت اور تہذیب سے گریزاں یہ ہے جو اس ملک کو دی. اسی وجہ سے میں ابھی 24 سال سے بتا رہا تھا حالیہ 10-12 سال میں کئی ملکوں میں گیا تو جب وہ ہمارا سامان چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دو جگہ لاشعوری طور پر اس انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا اس میں کوئی بم تو نہیں. میں نے کہا I take very strong exception. What do you mean by that? No, I just want. مطلب ہے وہ ایکچولی اپنے لاشعور کے جو خوف تھا وہ بیان کر رہا تھا. ہم اپنی ریاست کو کہاں لے آئے. ایک مقرر کہہ رہے تھے کہ جی یہ ملک مذہب کے نام پہ قائم ہوا ہے. I beg to differ. It was never so. قائد اعظم کے بارے میں 125 صفحے کی کتاب ہے ڈاکٹر مبارک علی نے وہ پڑھ لیں. قائد اعظم کیا تھے اور کیا نہیں تھے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو مولویوں نے جب پاکستان بن گیا جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت وہ محمد علی کو کافر اعظم کہہ رہے تھے مگر جب بن گیا تو پھر انہوں نے کہا یہ کہ مسجد بن جائے تو گرائی نہیں جاتی تو الحمدللہ اور پھر اس پہ قبضہ کر وہ دن اور آج کا. اور یاد رکھیں جو ریلیجس اوور ڈوز ہے وہ ملکوں کو کہیں کا نہیں چاہیے. میرے دوست جانتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یورپ 350 سال پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ جب تک پادری کو چرچ تک اور فوج کو ڈائریکٹ تک پابند نہیں کیا جائے گا کوئی معاشرہ شعوری ترقی نہیں کر سکتا. آپ نے قلعوں کی بات کی. میں 84 میں پہلی دفعہ انڈیا گیا اور دہلی میں ہم گھوم رہے تھے تو جنرل طلعت کے کزن تھے شہریار صاحب جو بعد میں شاید خارجہ سے منسلک رہے کرکٹ بورڈ کے وہ دنوں پاکستان کے ہائی کمشنر تھے. ہم ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کا جو
डिप्लोमेटिक एनक्लेव था दिल्ली का, उसके माथे पे लिखा हुआ था चांकिया कोड़ी। तो मैं एक यंग नौजवान की हैसियत से तजस्सुस हुआ, मैंने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय चांकिया कोड़ी? तो मेरे मेजबान ने कहा जी आप टक्सला से आए हैं और आप चांकिया कोड़ी जानते? ये तो बरसगीर नहीं, दुनिया की तारीख का बहुत बड़ा आदमी। आज भी जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है उसके जो इब्तदाई खतोखाल हैं उन पर जो उसकी लिखी हुई किताब है अर्थशास्त्र, वो पढ़ाई जाए। और दी प्रिंस, मैकियावेली की दी प्रिंस के बाद अर्थशास्त्र सबसे बड़ी किताब समझी जाती है। वहां से वापस आके मैंने इसमें इस इलाके की तारीख को देखना शुरू किया, कुछ नोट्स लेने शुरू किए। मलिक अशतर कहाँ है, उन जैसे बड़े लोगों को पढ़ा। यकीन माने छोटे शहर का बड़ा आदमी है मलिक अशतर। उसने अफसाने के रूप में जिस खूबसूरती से यहाँ की तारीख को संवाया है, यकीन माने जूं जूं मैं पढ़ता गया जहाने हैरत खुलती चली। मुझे पता चला कि चांकिया कौन था और दुनिया की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ कायम हुई जुलिया। मुझे पता चला कि मैथमेटिक्स को जो जीरो का हिस्सा दिया वो टेक्सला ने दिया। और फिर जैसे अरशद भाई बड़े प्यार से और खुलूस से समझा रहे थे कि फिर वो जो 2-2.5 माह सिकंदर आजम की शक्ल में जो आंधी यहाँ से गुजरी उसको बखैरियत यहाँ से आगे बढ़ा देना, बगैर इससे पहले कि इस इलाके की बुनियादें खत्म हो जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। ये डिबेटेबल है बहुत ज्यादा कि उस वक्त उसको क्या करना चाहिए था। अरशद साहब, काश मैंने आपकी किताब पढ़ी होती तो मैं आप पे तनकीद जरूर करता, क्योंकि तनकीद करने से लिखने वाले का हौसला बढ़ता है और उसको ये एहसास होता है कि किसी ने मेरी तहरीर को इतनी अमीर गहराई से पढ़ा। आपने किलों का जिक्र किया। किलों का जो रवायती तस्वर है वो अस्करी है, अपनी आबादी को दुश्मन से बचाना। और फिर इंसानी तारीख हमें ट्रोजन हॉर्सेस का भी पता देती है। आपने वो मूवी भी देखी होगी, ट्रोजन हॉर्सेस। वो एक लकड़ी का घोड़ा जिसमें दुश्मन के चंद सिपाही बैठकर रात को किले के अंदर चले गए और फिर किले के दरवाजे खोल दिए। आज आलम इस्लाम के साथ भी वही कुछ हो। ये देखें ट्रोजन हॉर्सेस में तेहरान में और ईरान में क्या किया। 5000 साल की तारीख जिस पर मुल्ला और आयतुल्लाह काबिज थे, उनका फर्म 3 दिन में खत्म हुआ। वजह ये कि जब अवाम अपनी रियासत से नफरत करते हो तो वो दुश्मनों को दावत देते हैं कि आए। और आप देखें जिस तरह मोसाद ने वहाँ कार्रवाइयाँ करके उनके आर्मी चीफ इनकलाब पासदारान के सरबराह और 9 जो उनके टॉप साइंसदान थे उनको खत्म। मुझे अंदाजा है आपकी समातों का ज्यादा हिसाब ले रहा हूँ। आखिरी 2 लाइनें हमें समझना होगा कि जो माशरे जमाने के साथ आहंग होकर नहीं चलते वो पीछे रहते हैं। साइंस इंसानी फितरत, इंसान के कान में फितरत की वो सरगोशी है कि जिसे आप नहीं सुनेंगे तो आपको रॉन्ग करने का। आज इस्लामी माशरे पूरी दुनिया में अगर बुरी तरह पिट रहे हैं तो वो जो इकबाल ने कहा, वजह बताई थी कि कुश्ता सुल्तानी पीरियो मुल्लाई, तो मेरी बहन बता रही थी कि जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पहले से पीर साहब ने कब्जा किया और कब्जा भी किया हुआ है अल्लाह के नाम पे। अब उसके साथ कौन लड़ाई कर सकता है? तो हमें समझना चाहिए। चौधरी साहब और मैं अक्सर इस इलाके में घूमते हैं तो चौधरी साहब से मैं पूछता हूँ कि चौधरी साहब जब हम जापान गए थे तो जापान में जब हम लोगों ने बताया कि हमारा ताल्लुक टेक्सला से है शायद साहब, तो वो लोग हमारे हाथ छूने लगे, कहने लगे आप बुद्धा के शहर से,
جہاں بدا کا لان دفن ہے. تو یہ حیثیت ہے ٹیکسلا کی. خدا کرے جیسے پنجاب حکومت نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس کو ایک کلچرل سٹی بنانا چاہتے ہیں, یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے. میں اپنی جانب سے تمام حاضرین کی جانب سے نعیمہ ارشد اور ارشد اوان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ایک کتاب اپنے ساتھ لایا ہوں جو اس خطے کی تاریخ کے حوالے سے شمشیر و سنافل. تو I am honored to present it to you. But before I go, I would like to share with you 2 or 3 quotations about books. وہ کہتے ہیں if you want a new idea, read an old book. And a room without book is like a soul without is a body without a soul. اور کتاب تہذیبوں کی ماں. اور آپ نے جو گراں قدر کام کیا ہے, جو لوگ مطالعے سے کتاب سے بے بہرا رہتے ہیں ان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسرے نسل کی عقیدت بن جاتی ہے. اور خچر ہمیشہ فکر کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد تھوڑے. یہ مطالعہ ہی ہے جو انسان کو وسعت نظر اور وسعت قلب دیتا ہے. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ یہ کتاب میں آپ دونوں کو پریزنٹ کروں. گاڈ بلیس یو سر. تھینک یو.